أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کی گئی. اب اسی آیت کریمہ کا آسان ترجمہ، تشریح اور تفسیر حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے: وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں. اللہ اکبر. اب ان کی آسان تشریح. اس سے اوپر کے 28 آیات عرب کے بت پرستوں کے بارے میں تھی، اور یہاں سے وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیتیں اوپر کے 28 آیتوں سے پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ غزوہ تبوک اعلان برات سے پہلے پیش آیا تھا، اور اس کا واقعہ انشاءاللہ اس سے آگے بیان کیا جائے گا. چونکہ یہ غزوہ روم کے سلطنت کے خلاف ہوا تھا اور اس کی اکثریت عیسائیوں کی تھی، اور یہودیوں کی بھی ایک بڑی تعداد رومی سلطنت کے ماتحت زندگی گزار رہی تھی. دونوں کو قرآن کریم میں اہل کتاب کا نام دیا گیا ہے، اس لیے ان سے جنگ کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ان کے عقائد اور اعمال کی کچھ خرابیاں اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی گئی ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، اگرچہ ان آیات کا نزول شروع کی 28 آیتوں سے پہلے ہوا تھا، مگر ان کی موجودہ ترتیب میں ان 28 آیتوں کے بعد رکھا گیا. شاید اس میں یہ اشارہ ہے کہ جزیرہ عرب کی بت پرستی سے پاک ہونے کے بعد مسلمانوں کو باہر کے اہل کتاب سے سابقہ پیش آنے والا ہے. نیز بت پرستوں کے لیے تو جزیرہ عرب میں مستقل رہائش ممنوع کر دی گئی تھی، لیکن اہل کتاب کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی تھی، اور یہ اسلامی ریاست کی غیر مسلم شہری کی حیثیت میں جزیہ ادا کر کے رہ سکتے ہیں. یہ بات رعایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں تو برقرار رہی، لیکن آپ کے وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی گئی کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. اللہ اکبر. چنانچہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت پر عمل فرمایا، لیکن یہ عمل صرف جزیرہ عرب کے ساتھ مخصوص تھا. جزیرہ عرب کے باہر جہاں کہیں اسلامی حکومت قائم ہو، وہاں اب بھی نہ صرف اہل کتاب بلکہ دوسرے تمام غیر مسلم اسلامی ریاست کے شہری کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، جہاں انہیں اپنے مذہب پر عمل کی مکمل آزادی تھی، بشرط کہ وہ ملکی قوانین کی پاسداری کریں. یہاں اگرچہ ذکر صرف اہل کتاب کا ہے، لیکن جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے، چنانچہ تمام غیر مسلموں میں پائی جاتی ہے. اس لیے جزیرہ عرب سے باہر یہ حکم حکم جمع امت کے تمام غیر مسلموں کو شامل ہے. بظاہر تو اہل کتاب
اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اس ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سارے غلط عقائد انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، جن میں بعض کا بیان اگلی آیات میں آئے گا۔ جزیہ ایک ٹیکس ہے جو مسلمان ریاست کے ان غیر مسلم شہریوں سے لیا جاتا ہے جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، چنانچہ عورتوں اور بچوں، بوڑھوں اور تارک الدنیا مذہبی پیشواؤں سے جزیہ نہیں لیا جاتا۔ یہ در حقیقت ان کی پرامن طریقے سے اسلامی ریاست میں رہنے اور اسلامی ریاست کے دفاع میں شریک نہ ہونے کا ٹیکس ہے، جس کے عوض اسلامی حکومت ان کی جان و مال کی ذمہ داری لیتی ہے۔ روح المعانی میں لکھا ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں سے مسلموں کی طرح زکوٰۃ وصول نہیں کی جاتی، لیکن وہ ریاست کے تمام شہری حقوق میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، اس لیے بھی ان سے خاص طور پر خاص نوعیت کا ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان حکمرانوں کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ وہ غیر مسلم باشندوں کے حقوق کا پورا خیال رکھیں اور ان پر اتنا ٹیکس عائد نہ کریں کہ جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔ چنانچہ اسلامی تاریخ کے تقریباً ہر دور میں جزیے کی شرح بہت معمولی رہی ہے، اور آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا ہے کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں، اس کے بارے میں روح المعانی میں لکھا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔